دور سفروں کے لیے وہ آتے تھے، اور جو نزدیک تقریباً قریب پڑتے تھے تو شوال سے جیسے ہی چھوٹی عید جو ہے وہ گزر جاتی، اس کے بعد جو ہے وہ حج کی تیاری میں شروع ہو جاتے تھے اور حج کے لیے تیاریاں شروع کرتے تھے۔ تو شوال کا مہینہ بھی اشہر حج میں سے ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اب حج جو ہے یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہے وہ 5 ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب یہ 4 ارکان، باقی 4 ارکان، کلمہ جو ہے یہ قولی عبادت ہے زبان کے ساتھ، اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، کوئی خاص تعین کی بھی ضرورت نہیں، جہاں پر بھی ہو آپ کلمہ پڑھ لیں، اس کے لیے کوئی خاص تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری نماز ہے، یہ جسمانی عبادت ہے۔ رمضان، روزہ رکھنا، یہ بھی جسمانی عبادت ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ اور حج جو آخری رکن ہے، حج یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا رکن ہے کہ اس کے اندر مال بھی ہے، وقت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، یعنی جسمانی قوت، مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں پر سعی کرنا، جا کر حج کرنا۔ تو حج جو ہے یہ 5واں رکن ہے اسلام کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اچھے اعمال کے، اونچے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اونچا عمل کون سا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان۔ سب سے اونچا عمل انسان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سا افضل ہے، فرمایا جہاد۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ کون سا حج؟ حج مبرور۔ اور حج مبرور کیسے کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ ہے کہ جو قبول ہو، قبول کے نزدیک ہو، جو قبول ہوا ہو۔ اور اس کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے جو ارکان ہے، جو اعمال ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے اس کے اعمال ادا کیے جائیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ بھائی جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس طرح ہو۔ دیکھیں حج جو ہے یہ ویسے لازم نہیں ہے کہ بھائی ہر ایک بندہ حج کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا کا لفظ آیا ہے کہ جس بندے کے اندر وہ استطاعت، وہ قوت، وہ مالی قوت پیدا ہو جائے، اس کے بعد اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ یعنی مالی حیثیت کیا ہونی چاہیے حاجی کے لیے؟ جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے کیا ہے استطاعت؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب تک یہ نہیں آیا ہے گھر میں، یعنی اس کے جانے سے لے کر اس کے آنے تک اتنا خرچہ اس کے پاس ہو کہ یہ اس کے پیچھے بال بچے جو ہیں، جو گھر والے ہیں، ان کے لیے اتنا نفقہ چھوڑ سکے۔ اگر یہ استعداد کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر حج جو ہے یہ لازم ہے اور فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا جس کے اوپر نصاب گزرا ہو، یعنی وہ مال جو نصاب تک پہنچا ہو اور سال اس کے اوپر گزرا ہوا ہو، جیسے زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح اس کے اوپر یہ حج بھی لازم ہے۔ اور اگر کوئی باوجود استطاعت کے، اللہ نے استطاعت توفیق دی ہے، لیکن اگر وہ حج نہیں کرتا تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور یہ گناہگار ہے، اس سے اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر آگے فرمایا اسی آیت کے اندر کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ظلم نہ کرو ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں کے اوپر۔ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے سے مراد دو چیزیں، دو طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ اپنے نفس کے اوپر انسان خود بخود مکلف ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ دو طرح کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت کے طرف سے اس کے اوپر لازم کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے، جیسے نماز فرض ہے، اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس نے اسے زندگی دی، جس نے اسے یہ نعمتیں دی، دنیا کے اندر سب کچھ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس خالق کا حکم ہے کہ بھائی آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر حکم ہے کہ بھائی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن یہ نہیں دے رہا، یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حج فرض ہے لیکن نہیں کر رہا ہے تو یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، لازم ہے اس کے اوپر، لیکن نہیں رکھ رہا تو اس کی یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے، باوجود یہ کہ بھائی آپ کی استعداد بھی ہے بالکل۔ ہاں، ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بالکل نہ پڑھنا یہ اپنے اوپر نفس کے اوپر ظلم ہے۔ قبولیت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں ہے، ہم اپنی نماز کے لیے، اپنے نماز کے لیے وقت دیں، وقت پر آ کر نماز پڑھیں، قبول کرنا نہ کرنا اس ذات کا کام ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکم ملا ہے، یعنی جو کسی کا نوکر ہو، اگر کوئی نوکر رکھ لے اپنے پاس اور وہ اسے حکم دے کہ بھائی آپ جا کر میرے لیے بازار سے کوئی سودا سلف لے کر آؤ، اور وہ اگر کہے کہ بھائی میں نہیں لاتا تو اسے کیا کہے گا؟ نہیں لاتا تو پھر گھر چلا جا۔ جب وہ گھر جائے گا تو اس کی روزی بند ہو جائے گی، گویا کہ اس نے اپنے ذات کے اوپر خود ظلم کیا ہے، یعنی خود اپنے روزی پہ لات مارنا کہ بھائی آپ ہیں نوکر، مالک آپ کو کہہ رہا ہے بھائی سودا سلف لاؤ، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں لاتا، جب نہیں لاتے تو پھر گھر چلے جاؤ، اور جب گھر جائے گا تو یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ بھائی اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کر رہے تو یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اس کی پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو پھر پوچھ ہوگی کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھائی میں نے نماز فرض کیا تھا آپ کے اوپر، روزے تھے، زکوٰۃ تھا، حج تھا، استطاعت آپ کی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی؟ تو نہیں ہوگا، تو یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا۔ ایک صغیرہ گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہے کہ بھائی ہر گناہ جو اس سے اوپر ہے وہ کبیرہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا۔ تو یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے اس مہینوں کے اندر، یہ حرمت والے مہینوں کے اندر آپ کو کہا ہے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں، ان 4 مہینوں کے اندر آپ نے جدل و جدال، قتال وغیرہ نہیں کرنی۔ اگر آپ پھر کر رہے ہیں، کسی کا بدلہ ہے، اگر وہ اس مہینے کے اندر بدلہ لے رہا ہے، دیکھیں اگر کوئی بدلہ لے رہا ہے، ایک تو الگ یہ ہے کہ قانونی طور پر سزا ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس مہینوں کے اندر ان مہینوں کی حرمت کو نہیں دیکھتا تو وہ اس کا علیحدہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے جدل و جدال، قتل و غارت سے منع فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ آگے پھر فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بھائی تم مشرکین کے ساتھ لڑو جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ نے اقدامی جنگ نہیں کرنی۔ اقدامی جنگ سے کیا مراد ہے کہ بھائی آپ نے خود کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرنا۔ کسی ملک کے ساتھ اگر اس وقت کوئی لڑائی ہے تو ان مہینوں کے اندر آپ نے کسی کے اوپر خود اٹیک نہیں کرنا، لیکن اگر وہ آپ کے اوپر حملہ کرے، اگر آپ کا دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے تو پھر آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ بھائی آپ بھی اسی طرح تیاری پکڑے ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی دشمن نے حملہ کر لیا اور ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ حرمت والے مہینے لہذا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔
یعنی اقدام نہیں کرنا، اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے۔ اس لیے یہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف اور حوازن کی طرف جب گئے تو وہاں کا محاصرہ کیا۔ اب ان علاقوں کا جب محاصرہ کیا، محاصرہ شروع تھا، اسی دوران جو ہے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا۔ جب ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اب بھائی واپس ہو جائیں، کیونکہ یہ مہینے یہ ہمارے حرمت کے مہینے شروع ہو گئے ہیں، لہذا اب واپسی اختیار کر لی جائے۔ تو واپس ہو۔ اب وقت کم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ذوالقعدہ جو ہے یہ حج کا مہینہ بھی ہے، اور حج کے اندر جو مناسک ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ حج جو ہے یہ اس کی تابعداری کے اندر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید کے اندر ایسی تعریف کی ہے کہ جو کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کا لفظ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کی۔ اب وفاداری، وفا کا معنی کیا ہے؟ عربی میں وفا کا معنی پورا کرنے کے۔ دوسری جگہ پر فرمایا کان ابراہیم امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ حنیفہ کا لفظ آیا ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسے القابات، ایسے ایوارڈ، ایسی تعریف، یعنی جس کی تعریف خود خالق کرے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا، جس طریقے سے دیا گیا، اس میں چوں چرا نہیں کی۔ بس کیا کتنے واقعات ہیں، نمرود نے آگ میں پھینکا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بچے ہیں، شیرخوار ہیں، اسے بھیجا کہ بھائی آپ نے بوادٍ غیر ذی زرع، آپ ایسی وادی پہ چلے جائیں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اس نے حضرت ہاجرہ کو اور اس اسماعیل علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ پھر حضرت حاجرہ آج جو سعی ہم کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو 7 چکر ہیں وہ ان کی یاد میں کیے جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے تو اپنے بچے کے لیے کیے تھے، لیکن آج تک اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج تک جو ہے سارے مسلمان عمرے کے لیے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں اس کے اندر، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، یعنی یہ مناسک حج جو ہے کہ قربانی کرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، منا میں ٹھہرنا، یہ سارے جو ہے یہ مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ رب العزت کے حکم کو مانا، حنیفہ کا لفظ معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی بالکل سیدھا ہو، بالکل بال برابر بھی اس کے اندر اونچ نیچ نہ ہو، یعنی جیسے حکم ملا اسی طرح کیا۔ تو دعا کرے کہ بھائی جن کو اللہ رب العزت نے استعداد دی ہے، توفیق دی ہے حج کی، تو وہ یہ کوشش کرے کہ یہ لازم ہے ہمارے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرے کہ بھائی حج کے لیے تیاری کرے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر اس نے فائدے نہیں ڈھونڈے، جیسے آج دیکھیں، آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ بھائی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہر ایک بندہ جو ہے رمضان کا اگر کوئی پوچھے کہ بھائی روزے کا کیا فائدہ ہے، تو وہ آپ اپنے فائدے بیان شروع کر دے گا کہ بھائی ڈیٹنگ ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے فالتو مادے یہ چیزیں ختم ہو جاتی، کرتے کہ نہیں؟ آج کل تو ہر ایک بندہ جو ہے اپنی طرف سے فائدے بیان کرتا ہے اپنے ذوق کے مطابق۔ نماز کے بھی فائدے بیان کرتے ہیں کہ بھائی سجدے کے اندر آدمی جاتا ہے تو سارا خون جو ہے آگے آ جاتا ہے، اس سے جو ہے یہ خون کی جو گردش ہے اس کے اندر آسانی پیدا، مختلف قسم کے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے ہے کہ حج کے اندر یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے کیا فائدہ ہے، وہ منا میں بیٹھ کر 6 گھنٹے گزارنا اور وہ مزدلفہ میں 3 دن گزارنا، اس کے کیا فائدے ہیں، تو کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ بھائی اس کا، اور وہ طواف کرنا اس کے کیا فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہ حج جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بھائی لبیک کہنا، کہ بھائی ہم نے فائدوں کو نہیں ڈھونڈنا، ہم نے اپنی عبدیت ظاہر کرنی ہے۔ کیا ظاہر کرنی ہے؟ کہ بھائی ہم غلام ہیں،
اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، جیسے آپ حکم دیں گے، جس طریقے سے دیں گے، جس طریقے سے کرنے کا حکم دیں ہم کریں گے۔ تو حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن کو توفیق دی ہے تو وہ دیر نہ کرے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی آگے زندگی کتنی ہے، کتنا وقت ہے۔ اگر آپ کے اوپر فرض ہے، استطاعت پوری ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ بھائی آپ حج کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اب سنت